تقبل اللہ منا ومنکم۔ معزز ناظرین، آپ تمام کا خیر مقدم ہے ذات مسلم اسلامک سینٹر میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ موسم حج شروع ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس وقت میں اس سے متعلقہ اور اس سے ریلیٹڈ مختلف فضائل کو اور مسائل کو اور اس کے اندر کیے جانے والے اعمال کو جاننا چاہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی مرتبہ بھی ہم نے آپ کے سامنے فضیلت جو ہے عشرہ ذی الحج پیش کیا تھا، اس سے متعلق کیا معلومات تھیں، کیا مسائل تھے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے آئندہ ویڈیو کے اندر آئیں گی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو ہم آپ تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ ضرور آپ آخر تک بندے رہیں اور ہماری طرف سے جو بھی مواد پیش کیا جاتا ہے یا جو بھی ٹاپک آپ کے سامنے لائی جاتی ہے اس کو ضرور دیکھا کریں۔ آج ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ آج کے ہمارے مہمان مشہور اور معروف شخصیت اور معروف عالم دین حضرت مفتی اکرام الحسن مبشر صاحب دامت برکاتہم ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مصعب، خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، آپ سنائیں۔ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ آج ہم آپ سے کچھ ایسے موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں جو موضوع شاید بہت سارے لوگوں کے علم میں نہیں ہے۔ بالکل، بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کو جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ایام یہاں شروع ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، موسم حج تو شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع پر پینڈیمک کی وجہ سے پچھلے 2 سالوں سے لوگ حج کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، اور ابھی حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر مال و دولت نہیں دیا کہ لیکن ان کی آرزو ہوتی ہے کہ وہ بھی جائیں اور حج کے ارکان ادا کریں، افعال ادا کریں۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو رخصت کرتے رہتے ہیں اور رخصت کرتے وقت میں ان کی آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، بالکل صحیح، اس لیے کہ ہمارے رشتہ دار جا رہے ہیں، ہمارے عزیز و اقارب جا رہے ہیں، لیکن ہمارا وہ وقت کب آئے گا کہ ہم بھی اس دیار پر جائیں اور مسجد حرام میں ہم طواف کریں اور مسجد نبوی کے روضے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شریک رہیں اور حاضر رہیں۔ لیکن اسلام نے ہر مرتبہ میں بہت ساری وسعتیں دی ہیں، بہت ساری گنجائشیں دی ہیں۔ بالکل۔ آج کے اس موضوع میں اور آج کی اس نشست کے اندر ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں، کیا کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ جو بندے کسی مجبوری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سک رہے ہیں تو ان کے لیے کیا کچھ ایسے اعمال ہیں اسلام کے اندر جس کو کرنے سے ان کو بھی وہ ثواب ملتا ہو؟ بالکل ماشاءاللہ، بہت واقعتاً آپ نے جیسے بات بتائی ہے کہ بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، بہت کم لوگ اس پہ ڈسکس کرتے ہیں، بالکل سنتے بھی ہیں تو اس حوالے سے نہیں سنتے کہ ایک بہت بڑے عمل کا ثواب اللہ پاک نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں عطا کرنے کا وعدہ کیا۔ جی، بڑی اچھی ٹاپک ہے، بڑا اچھا موضوع ہے۔ اللہ پاک یہ جو اعمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان پر عمل کر کے حج کا ثواب پانے کی ہم سب کو اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو حج جو ہے وہ تو ایک فرض عبادت ہے، جی، اور جس کے اوپر فرض ہو جائے اس کو اس عبادت کو انجام دینا ضروری، جی جی، اور اتنی اہمیت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ خرج کیوم ولدتہ امہ، کہ بالکل پاک صاف ہو کے وہ گناہوں سے نکلتا ہے، جی، اور اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جائے اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر نعوذ باللہ من جس کے اوپر حج فرض ہے اس کو تو ادا کرنا ہی۔ جی، بعض کتابوں میں لکھا ہوا یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں یہ اعلان کیا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ الگ الگ شہروں میں، الگ الگ علاقوں میں لوگوں کو بھیجوں، روانہ کروں، معلومات کرواؤں، تحقیق کرواؤں، جی، اور جو لوگ بھی حج نہیں کرتے ان کے اوپر ٹیکس لگا دوں، اچھا، اور ٹیکس جو ہے وہ نان مسلمس پہ لگایا جاتا جی ہے۔ بالکل، تو گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نظر میں حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرنے والا مسلمان ہی نہیں تھا۔ جی تو اتنی بڑی اہمیت ہے۔ بالکل، جو لوگ اہمیت سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جاتے ہیں، جن کے دل میں شوق ہوتا ہے وہ بھی جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس اسباب نہیں ہوتے، وسائل نہیں ہوتے، سامان نہیں ہوتا، لیکن ایک شوق ہے، ایک تڑپ ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جس کے دل میں وہاں پہنچنے کی تڑپ نہ، بالکل صحیح، لیکن حالات سب کی اجازت نہیں دیتے، اور بعض مرتبہ اللہ پاک کی طرف سے بلاوا نہیں آتا جلدی، لوگ انتظار میں ہوتے ہیں، شوق میں ہوتے ہیں۔ جی، تو ایسے لوگوں کے لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے آسان سے کچھ اعمال بتائے. جی ایک تو ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بھی ایک بات ڈسکس کی تھی کہ جو لوگ ذی الحج کے شروع میں ناخن نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، ایک تو کرم یہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک ان کو بھی حج کا ثواب عطا فرمائے. بالکل صحیح. یہ تو اس مہینے میں کرنے کا کام. لیکن اس کے علاوہ دوسرے ایسے کام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، ایسے اعمال بتائے جن کو سال بھر میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر کیا جا سکتا. بالکل یہ مہینہ خاص نہیں ہے، کسی بھی موقع پر کیا جا سکتا ہے اور بہت آسان اعمال ہیں. ہر انسان کے بس میں ان اعمال کو کرنا. بالکل اس میں جو یعنی ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ پاک حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، عمرے کا ثواب عطا فرمائیں. احادیث میں ہم 2-4 مخصوص اعمال انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس میں جو سب سے پہلے نمبر پہ جو بات آتی ہے، جو عمل آتا ہے، وہ ہے نیت کرنا. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سارا کا سارا جو دار و مدار ہے، اعمال کا سارا دار و مدار نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ نے نیت کر لی تو بس آپ کا عمل ٹھیک ہو گیا، نیت آپ نے نہیں کی تو پھر آپ کا عمل درست نہیں. تو ایک روایت ہے بڑی پیاری ہر عمل کے سلسلے میں، لیکن چونکہ یہ حج کا سیزن ہے، موسم ہے، تو ہمیں خاص طور سے یہ یاد رکھنے کی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے اور مختلف صحابہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے کسی نیک کام کا ارادہ کر لیا، فلم یعملھا، ارادہ تو اس نے کر لیا لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکا، تب بھی اللہ پاک کے پاس اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا ثواب لکھا جاتا ہے. ماشاءاللہ. تو یہ جو حج کا موسم ہے، ہم چاہے جائیں نہ جائیں، ہمارے اندر ایک شوق ہونا چاہیے، ایک تڑپ ہونی چاہیے کہ ہم جب بھی ہمارے حالات بنیں گے ضرور وہاں پہنچ کے اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں. نیت اگر ہم نے کر لی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حج کیا نہیں کیا وہ تو نصیب کی بات ہے. ہم سنتے ہیں کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. تو وہ وہاں پہنچنا نصیب کی بات ہے. لیکن یہاں رہ کے اگر ہم نے نیت دل سے کر لی، ہمارے دل میں شوق رہا، تڑپ رہا، تو اللہ پاک تڑپ رہی تو انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کبھی نہ کبھی حالات بنائیں گے، بلائیں گے. تو ہر سال ایک کام ہر مسلمان کر لے کہ بھائی میں اس سال حج کروں گا. پکی نیت، حالات ہوں نہ ہوں، پیسہ ہو نہ ہو، جو بھی ہو، نیت اگر پکی کر لے، حج ہو نہ ہو، اس روایت کے مطابق اس کو اس عمل کا ثواب یعنی حج کا ثواب ضرور مل جائے. تو اس کا خاص طور سے ہر ایمان والا اہتمام کرے کہ بھئی میں حج کر لوں گا انشاءاللہ، ضرور میں اس سال حج کر لوں گا، میں اس سال حج کر لوں گا. ہر سال نیت کر لے، اس کو ہر سال انشاءاللہ حج کرنے کا ثواب ملتا رہے. ضرور. جیسے کہ آپ نے بتایا، اور بخاری شریف کی سب سے پہلی روایت بھی یہ ہے انما الاعمال بالنیات، کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر موقوف ہوتا ہے. اور حج ایک ایسی واقعتاً عظیم الشان عبادت ہے جس میں روایت میں یہ بات بھی آتی ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا بالکل اخیر وقت تھا مرض الوفات میں، اور ان کے صاحبزادے اور کچھ دیگر لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے اسلام لانے کا واقعہ ہمیں بتائیے کہ کیسے آپ اسلام لائے تھے. تو انہوں نے اس وقت میں جو آنکھوں سے اشک جاری ہیں، اشک بار ہیں، آنسو جاری ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حاضر ہوا اور پھر میں نے کہا کہ مجھے اسلام لانا ہے اور مجھے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے، اور ہاتھ دیا پھر پیچھے ہٹا لیا، دوسری مرتبہ ہاتھ دیا پھر پیچھے ہٹا لیا. 3 مرتبہ کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم یہ کیا کر رہے ہو، ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو، ہوتا ہے ایسا کہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ تو اس پر انہوں نے جواب دیا، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کہ میں اسلام لا رہا ہوں تو میرے پچھلے جو گناہ ہیں پورے وہ معاف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج جو ہے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب جیسے آپ نے ایک بات بتائی، اسلام کی وجہ سے، حج کی وجہ سے تو بہت بڑا عمل ہے. واقعتاً اس کی نیت تو ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر مومن کو کرنی چاہیے. اس کے لیے ہلکی پھلکی جو کوشش ہو سکتی ہے، اپنے یہ سمجھیے کہ منتھلی جو ہماری سیلریز ہوتی ہیں اس میں سے کچھ حصہ نکال کر سیونگز وغیرہ کر کے، جیسے کہ آپ نے بتائی بات، تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم جاری رکھتے ہیں.